تاریخ میں بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، سکندر اعظم، نیپولین، لیکن چنگیز خان کا نام ان سب سے الگ ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی آندھی کی طرح تھا جو تہذیبوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا تھا اور اپنے پیچھے صرف تباہی اور خاموشی چھوڑ جاتا تھا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اس حقیقت کی تصویر ہیں جو چنگیز خان کی فوجیں اپنے پیچھے چھوڑتی تھیں۔ ان کے راستے میں آنے والے شہر کھوپڑیوں کے میناروں میں بدل جاتے تھے اور انسانی جانوں کی ایسی بربادی ہوتی تھی جس کا آج تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ چلیں اس منظر میں چلتے ہیں۔ سن 1218 کی سردیوں کی ایک رات ہے۔ دریائے آرتش کے قریب چنگیز خان اپنے شاندار خیمے میں موجود ہے۔ باہر برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں اور اندر آگ کی تپش ہے۔ یہ خیمہ اس کی طاقت کا نشان ہے، جو باہر سے مضبوط اور اندر سے قیمتی ریشم سے سجا ہے، اور اس کے ارد گرد منگول فوج کی ہیبت طاری ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے پوری دنیا کسی بڑے طوفان سے پہلے سانس روکے کھڑی ہو۔ اور پھر اسی ایک رات خان کے سامنے 3 بالکل مختلف لوگ پیش ہوتے ہیں، ایک ایلچی، ایک غدار اور ایک تاجر۔ بظاہر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایسی چابی تھی جو اسلامی دنیا پر حملے کا دروازہ کھولنے والی تھی۔ پہلا مہمان تھا بغداد کے خلیفہ کا نمائندہ، جو اس وقت اسلامی دنیا کی سب سے بڑی روحانی شخصیت تھے۔ اب یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ بھلا ایک مسلمان رہنما کا منگول سردار کے پاس آنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ دوسرا شخص تھا بدر الدین، ایک سابق گورنر، جس کی آنکھوں میں اپنے ہی سلطان کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایسی معلومات لایا تھا جو کسی بھی تلوار سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی تھیں۔ اور تیسرا تھا ایک تاجر، یا کم از کم وہ خود کو تاجری کہتا تھا۔ سمرقند سے آیا یہ شخص بہت خاموش تھا اور اس کی آنکھوں میں گہرے راز چھپے تھے، بالکل اس کے ارادوں کی طرح۔ تو ان پہلے 2 مہمانوں نے چنگیز خان کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کی سب سے بڑی مسلم سلطنت، خوارزم شاہی سلطنت، باہر سے جتنی مضبوط نظر آتی تھی، اندر سے اتنی کھوکھلی ہو چکی تھی، اور یہی وہ کمزوری تھی جس نے منگولوں کے لیے راستہ بنا دیا۔ یہ ایک ایسی درخواست تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ذرا سوچیں، مسلمانوں کا خلیفہ، عباسی خلافت کا سربراہ، ایک غیر مسلم حملہ آور سے کہہ رہا تھا کہ آؤ اور ایک مسلمان سلطان پر حملہ کر کے اس کی سلطنت کو تباہ کر دو۔ یہ بات اس وقت کی اسلامی دنیا کے اندرونی اختلافات کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ تو مسئلہ تھا کیا؟ اصل میں یہ 2 بڑی طاقتوں کی جنگ تھی۔ ایک طرف تھے خلیفہ ناصر، جو روحانی رہنما تھے، اور دوسری طرف سلطان علاؤ الدین، جس کے پاس فوجی طاقت تھی۔ سلطان خلیفہ کو ایک کمزور حکمران سمجھتا تھا، جبکہ خلیفہ کی نظر میں سلطان ایک غاصب تھا جو اس کے اختیار کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ لڑائی اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب سلطان علاؤ الدین نے 3 لاکھ کی فوج لے کر بغداد پر حملہ کر دیا۔ اس کا مقصد تھا خلیفہ الناصر کو ہٹا کر اپنی مرضی کا خلیفہ بٹھانا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسد آباد کے قریب ایک ایسا شدید برفانی طوفان آیا جس نے اس کی فوج کا بڑا حصہ تباہ کر دیا اور اسے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ خلیفہ نے اسے خدا کی طرف سے ایک نشانی سمجھا اور اسی کے بعد مدد کے لیے چنگیز خان کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں دوسرے مہمان بدر الدین پر۔ اگر خلیفہ کے ایلچی نے سلطنت کی سیاسی کمزوری کو بے نقاب کیا تھا، تو بدر الدین نے اس سے بھی زیادہ خطرناک راز کھولا، اور وہ راز تھا سلطان کے اپنے خاندان اور دربار کے اندر کی پھوٹ کا۔ تو بدر الدین نے جو راز بتایا وہ یہ تھا کہ سلطنت کا اصل کنٹرول سلطان علاؤ الدین کے پاس نہیں، بلکہ اس کی ماں ترکان خاتون کے پاس تھا۔ فوج کے سب سے بڑے اور طاقتور جرنیل سلطان کے نہیں، بلکہ ملکہ کے قبیلے کے وفادار تھے۔ اس وجہ سے سلطان اپنے ہی سپہ سالاروں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور اسی عدم اعتماد نے خوارزم کی اتنی بڑی فوج کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ بدر الدین کا منصوبہ بہت سادہ لیکن انتہائی خطرناک تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ترک جرنیلوں کی طرف سے ایک جعلی خط تیار کیا جائے جس میں وہ چنگیز خان کو اپنی وفاداری کا یقین دلائیں، پھر اس خط کو جان بوجھ کر سلطان کے جاسوسوں تک پہنچایا جائے۔ سلطان، جو پہلے ہی بہت شکی مزاج تھا، فوراً اپنے جرنیلوں پر غداری کا الزام لگا دے گا، اور اس طرح منگول حملے سے پہلے ہی اس کی فوج آپس میں لڑ پڑے گی۔ خلیفہ کی درخواست اور غدار کے منصوبے کے بعد اب باری تھی تیسرے اور سب سے پر اسرار مہمان کی۔ چنگیز خان میں سمرقند سے آئے تاجر کوشان خان کو طلب کیا، اور یہاں سے کہانی کا رخ سیاست سے ہٹ کر ایک ذاتی مقابلے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ چنگیز خان صرف ایک جنگجو نہیں تھا،
वो इंसानों को पढ़ने का भी माहिर था। उसने कुशान खान को देखते ही अंदाजा लगा लिया कि ये कोई आम सौदागर नहीं है। उसका मजबूत जिस्म, उसकी चाल और खास तौर पर उसकी आंखों में एक जंगजू की चमक थी, ताजिर की नहीं। और फिर कुशान खान ने वो कह दिया जिसकी किसी को हिम्मत नहीं हो सकती थी। उसने ना सिर्फ चंगेज खान के शक को नजरअंदाज किया बल्कि उसकी और उसके जर्नेलों की खुली तौहीन कर दी। उसने कहा कि वो अजीम जंगजू देखने आया था, लेकिन मंगोलों के कैंप में उसे कोई भी मुतासिर नहीं कर सका। ये सीधा सीधा चंगेज खान के गुरूर पर एक हमला था। अब जाहिर है एक ताजिर की ये जुर्रत, और वो भी खान के सबसे बड़े जनरलों और बेटों के सामने, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। चंगेज खान ने फैसला किया कि वो इस पुरस्रार ताजिर की असलियत सबके सामने लाएगा। चंगेज खान ने अपने चारों बेटों को बुलाया, जोजी, चुख्ताई, उगदाई और तोली। और ये कोई आम शहजादे नहीं थे, बल्कि मंगोल सल्तनत के सबसे खतरनाक और तजुर्बाकार जंगजू थे, जिनमें से हर एक खुद एक लश्कर की क़यादत करता था। तो अब मंजर कुछ यूं था। बड़े खैमे में खलीफा का इल्ची, गद्दार बदरुद्दीन, मंगोलों के अजीम जर्नैल और खान के चारों बेटे सब मौजूद थे, और सबकी नजरें चंगेज खान पर थीं कि वो इस गुस्ताख अजनबी से कैसे निमटता है। और चंगेज खान ने अपना फैसला सुना दिया। उसने कुशान खान को चैलेंज किया कि अगर वो खुद को इतना ही बड़ा जंगजू समझता है तो वो इन सब में से किसी एक को चुन ले जिसके साथ वो अपनी तलवार का मुकाबला करना चाहता है। कुशान खान की असल हकीकत क्या थी और इस चैलेंज का क्या नतीजा निकला, ये वो सवाल है जो मगरिब पर होने वाले हमले का फैसला करने वाला था।